والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين من مات على حب آل محمد مات شهيدا ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے پیغام تیرا کربل کو جانا یاد ہے حضرت اصغر کا تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا تیر کھانا گود میں نور پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے چھوڑ کے دربار تیرا کربل کو جانا یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن کو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن کو گناہ کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے گناہ کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چھوڑ کے پیغام تیرا کربل کو جانا یاد ہے حمد و ثنا کے بعد اپنے کی والد القدر سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں پاک پاک کر دے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی موجود ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
موجود تھی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بٹھایا اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی راہوں پر بٹھایا اور حضور علیہ السلام نے یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کر گیا گویا کہ اس نے شہادت کی موت پائی۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، خبردار کہ بے شک وہ شخص جو اہل بیت کی محبت پر مرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام اس حسنین کریمین کے گھر بیمار پرسی کے لیے گئے تو صحابہ کرام نے حضرت علی المرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ آپ کے فرزند بیمار ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مان لیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی قمیض فضہ، انہوں نے 3 روزے رکھنے کی منت مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی۔ تو اب جب باری آئی اور روزے رکھنے کی تو حضرت علی المرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ جب پہلا روزہ رکھا تو افطار کرنے کے لیے گھر میں موجود کچھ نہ تھا تو حضرت علی المرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شمعون نامی یہودی سے سیر جو بطور قرض لے لیا اور جو کی کچھ روٹیاں بنا لی تو جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوا وہ روٹیاں سامنے لائی گئی کھانے کے لیے تو باہر دروازے پر ایک سائل آتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو آپ کے پاس روٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ اس سائل کو دے دیتے ہیں اور آپ پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ پھر جب دوسرے دن روزہ رکھا پھر روٹیاں پکائی گئی، جب افطار کرنے کا وقت آیا تو باہر ایک سائل نے کہا کہ میں یتیم ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو، بھوکا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور آپ نے پھر پانی سے روزہ افطار کر دیا۔ تو جب تیسرا روزہ رکھا پھر اسی طرح ایک سائل آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کہتی ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو روزہ پکی ہوئی تھی وہ بھی اس قیدی کو عطا کر دی اور آپ نے پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا۔